اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ولایت ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین آباد رہیں، خوش رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے جن اصحاب کے بارے میں ابھی تک گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں وہ شہداء موضوع بحث رہے ہیں جن کا تعلق شہدائے قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ تو آج یہ ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہے شہدائے بنی اسد کے حوالے سے، یعنی شہدائے قبیلہ بنی اسد کے آج ہم آخری شہداء کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، قبیلہ بنی اسد کے بہت سارے بطون ہیں، یعنی قبیلہ بنی اسد کی بالفاظ دیگر بہت زیادہ شاخیں بنی جو کہ آل اور بطن کہلاتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو معروف قدیمی بطن ہے قبیلہ بنی اسد کا، اس کو بنی سیدہ کہا جاتا ہے، اور جو آدمی بھی اس بطن سے، اس شاخ سے تعلق کو رکھتا ہے، وہ سیداوی کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو سیدا تھا، یہ بنی اسد سے ایک آدمی تھا جو کہ اسد کے بیٹے دودان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا نام عبداللہ بن عامر تھا۔ اس کا لقب جو تھا وہ سیدا تھا۔ اس کو سیدا کیوں کہا جاتا تھا؟ ناظرین، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ طاقتور تھا، اقتدار والا تھا۔ تو عربی میں اقتدار والے کو، صاحب طاقت کو جو ہے سیدا کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بعد میں جب ان کے نام پر قبیلہ بنی اسد کا جب ایک بطن اور ایک شاخ بنی، تو وہ پوری شاخ جو ہے اسی کے نام پہ بنی، لیکن وہ اس کے نام پہ معروف نہیں ہوئی، بلکہ ان کے جو ہے لقب پہ جو ہے وہ معروف ہو گئی۔ چونکہ اس کا لقب سیدا تھا، یعنی صاحب طاقت، صاحب قدرت، اقتدار والا، تو پھر یہ بطن ان کے نام کی بجائے ان کے اس لقب پہ معروف ہو گیا۔ مگر ناظرین، اس بطن کو ایک سعادت ملی کہ بنی اسد کے اس بطن کے 3 افراد جو ہیں وہ شہدائے کربلا میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین، میری تعبیر پہ غور کرنا، میں نے تعبیر بہت سوچ سمجھ کے استعمال کی ہے کہ 3 جو ہے اس بطن سے شہداء کربلا کے شہداء شمار ہوتے ہیں۔ اب وہ 3 کون کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے عمرو بن خالد سیداوی، دوسرا ہے المرقع یا الموقع۔ تاریخ میں دونوں نام وارد ہوئے ہیں۔ بعض کتب یہ کہتی ہیں کہ ان کا نام مرقع تھا، یعنی را کے ساتھ، اور بعض کتب یہ بتاتی ہیں کہ ان کا نام موقع تھا۔ اور تیسرے جو ہے وہ قیس بن مسحر سیداوی۔ تو یہ 3 جو ہے قبیلہ بنی اسد کا یہ بطن جو سیدا ہے، اس کے یہ 3 شہداء کربلا کے شہداء شمار ہوتے ہیں۔ شمار ہونے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ ان میں سے جو قیس بن مسحر ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے راستے میں ان کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ اپنے اہل و عیال کو میری نصرت کی دعوت دو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا خط لے کے اپنے اہل و عیال کی طرف جا رہا تھا کہ حسین بن نمیر نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر جو ہے ان کے بازوؤں کو باندھ کر
ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے دارالامارہ سے ان کو نیچے پھینک دیا، جن سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ در حقیقت کوفہ میں ابن زیاد ملعون نے ان کو شہید کیا، مگر چونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، تو پس اس کا شمار بھی شہدائے کربلا میں ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سرزمین کربلا پہ شہید نہیں ہوئے، مگر اس کے باوجود شہدائے کربلا میں شمار ہوتے ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ شہید جو ہیں مرقع یا موقع بن ثمامہ اسدی۔ ناظرین، ان کی کہانی بھی بہت عجیب ہے، ان کے حالات انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں بتائیں گے، مگر پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں عمرو بن خالد اسدی سے۔ ناظرین، عمرو بن خالد اسدی کو اگر ہم دیکھیں تو تاریخ نے دو باتیں ان کے لیے بے بانگ دہل لکھی ہیں۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ کوفہ کے اگر شرفاء کو اس زمانے میں دیکھا جاتا تو عمر کا شمار کوفہ کے شریف ترین لوگوں میں ہوتا۔ یہ کوفہ کے شرفاء صاحبان عزت لوگوں میں عمرو بن خالد کا شمار تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ آل محمد سے مخلصانہ طور پر ولایت میں معروف اور مشہور تھے۔ یہ تاریخ کی جو بھی کتاب میں نے اٹھائی، یہ دو خصوصیات مجھے نمایاں نظر آئی کہ ایک تو یہ کوفہ کے شرفاء میں شمار ہوتا تھا ان کا، اور دوسرا اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں اخلاص کے انتہائی درجے پہ تھے۔ اسی وجہ سے جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ میں تشریف لائے تو جب اہل کوفہ نے خیانت کا مظاہرہ کیا تو جہاں باقی لوگ چھوڑ گئے، یہ جناب مسلم کا آخری لمحے تک ساتھ دیتے رہے۔ اب ان کے اگرچہ اتنے تفصیلی حالات تو نہیں ملتے، مگر ان کا ذکر اس وقت زیادہ ہوا جب یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوئے۔ ناظرین، یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسے ملے، اس کے بارے میں تاریخ نے اس طرح سے لکھا ہے کہ جب جناب قیس بن مسہر سیداوی کی شہادت ہو جاتی ہے تو یہ 4 لوگ کوفہ سے نکلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت عزیب الحجانات، یہ ایک مقام ہے، ایک منزل ہے۔ جب بھی ہم امام حسین علیہ السلام کی منازل کا مطالعہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کہاں کہاں سے گزرے جب مکہ سے کربلا چلے، تو ایک منزل آتی ہے عزیب الحجانات۔ ناظرین، اس منزل پر جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے اور ساتھ ساتھ ہر کا لشکر بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو یہ 4 لوگ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس وقت ہر نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا، یہ جو 4 لوگ آئے ہیں اور ابھی آپ سے ملے ہیں، یہ آپ کے ساتھ مکہ میں نہیں تھے، بلکہ یہ ابھی آئے ہیں اور آپ سے ملے ہیں، تو لہٰذا ان کے بارے میں 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور کروں گا، یا تو میں ان کو قید کر دیتا ہوں یا میں ان کو واپس کوفے بھیج دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ جملے کہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم میں اتنی جرأت، تم ان 2 کاموں میں سے ایک کام کی مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مولا نے فرمایا، امنعہم مما امنع منہ نفسی، اور تم نے کیا مجھے بے بس سمجھا ہے؟ جن چیزوں سے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں ان سے میں ان کو بھی محفوظ رکھوں گا، جن چیزوں سے میں اپنی حفاظت کرتا ہوں ان کی بھی میں حفاظت کروں گا۔ امام علیہ السلام نے پھر کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہ کون ہیں؟ مولا نے فرمایا، انما ہؤلاء انصاری و اعوانی، اور یہ میرے مددگار ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ لہٰذا ہر خاموش ہو گئے، عزیب الحجانات سے یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ اب جب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو امام علیہ السلام نے ان سے پہلا سوال کیا کہ
ناظرین اب وہ 4 لوگ کون سے تھے ان کا بھی میں تذکرہ یہاں پہ کرتا جاؤں۔ ان میں سے ایک جو شخص تھا وہ نافع بن ہلال تھا، دوسرا مجمع بن عبداللہ تھا، تیسرا یہ عمر بن خالد اسدی تھا، اور چوتھا جو ہے اس عمر بن خالد کا غلام تھا جس کا نام تاریخ نے سعد بھی لکھا ہے، سعید بھی لکھا ہے۔ تو یہ 4 لوگ آئے۔ تو اب امام علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کوفہ کے کیا حالات تھے؟ تو انہوں نے کہا یبن رسول اللہ اما اشراف الناس فقط تمت رؤوسہم بالمال، مولا جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو تو ابن زیاد نے پاؤں سے لے کے سر تک دولت سے بھر دیا ہے، اور وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ فَقُلُوبُهُمْ مَعَكَ وَأَسْيَافُهُمْ عَلَيْكَ، مولا جو باقی لوگ ہیں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ تلواریں آپ کے خلاف چلیں گی۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے ایک قاصد بھیجا تھا، قیس بن مسہر سیداوی، میرے قاصد کا کوئی پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا اس کو حسین بن نمیر نے پکڑ لیا تھا اور ابن زیاد کے پاس بھیج دیا تھا، اور جب ہم کوفہ سے نکلے ہیں تو ابن زیاد نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ امام علیہ السلام رونے لگے اور کہا کہ ہم بھی ان سے ملحق ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سرزمین کربلا پہ پہنچتے ہیں۔ جب کربلا کی جنگ شروع ہوتی ہے، پہلے حملے کے بعد یہ جو شہداء ہیں 4 شہداء، عمر بن خالد، اس کا غلام سعد یا سعید، مجمع بن عبداللہ اور جنادہ بن حارث، یہ 4 اکٹھے ایک روایت کی بنیاد پر یہ چاروں اکٹھے میدان میں نکلتے ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ لشکر یزید سے کرتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر لشکر یزید ان کو امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے الگ کر دیتا ہے۔ جب یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے الگ ہو جاتے ہیں تو ناظرین اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کو آواز دی، عباس میرے یہ صحابہ لشکر میں پھنس گئے، جاؤ ان کی مدد کرو۔ اکیلے مولا ابو الفضل العباس میدان میں جانتے ہیں، ان کو دشمنوں سے آزاد کراتے ہیں، مگر جب مولا عباس علیہ السلام پہنچے تو یہ شدید زخمی ہو چکے تھے، مگر مولا ان کو لشکر سے نکال لائے۔ جب یہ راستے میں پہنچے تو پھر جو ہے یہ ایک جملہ کہہ رہے تھے یا ابو الفضل این تذهب بنا ونحن نطلب الشہادہ، اے مولا عباس آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم تو شہادت کے طلبگار ہیں، ہم تو زہرا کے بیٹے کے قدموں میں شہید ہونا چاہتے ہیں، ہمیں زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پھر جنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں، اور یہ چاروں اکٹھے ایک ہی مقام پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور بعض روایات ہمیں ناظرین یہ بتاتی ہیں کہ جو عمر بن خالد ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ایک غلام تھا ترکی، اس ترکی غلام کی شہادت کے بعد، اور بعض روایات کہتے ہیں کہ جناب جون کی شہادت کے بعد یہ عمر بن خالد آئے اور ایک جملہ کہا مولا قد ہممت ان الحق باصحابی، مولا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملحق ہو جاؤں، وکرہت ان اتخلف فاراک وحیدا، مولا میں آپ کو اکیلا نہیں دیکھنا چاہتا اور میں باقی رہنا بھی پسند نہیں کرتا، مجھے اجازت دے۔ امام علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، انہوں نے جنگ کی اور یہ شہید ہو گئے۔ اور پھر شہادت کے بعد امام علیہ السلام ان کے لاشے پہ آئے، اور پھر اگر ہم زیارت نہیہ اور زیارت رجبیہ کو دیکھیں تو ناظرین امام علیہ السلام نے اس طرح سلام کیا ہے، السلام علی عمر بن خالد و سعید مولا ہو، کہ میرا سلام ہو عمر بن خالد پر اور ان کے غلام سعید پر۔ تو ناظرین عمر بن خالد سیداوی کے یہ مختصر سے حالات ہمیں تاریخ کی کتب میں ملے ہیں،
جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم نے مزید ان کے حالات ہمیں تاریخ میں نہیں مل سکے، بس یہاں تک ہی ملے ہیں۔ اب ہم قبیلہ بنی اسد کا یہ وطن جو بنی سیدہ سے معروف ہے، اس کا ایک اور شہید جس کا نام تاریخ نے مرقع یا موقع لکھا ہے، ہم ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ناظرین، ان کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں ایک عجیب چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرقع اگرچہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، یہ تابعی تھے، صحابی ہونے کا شرف انہیں حاصل نہیں تھا، مگر یہ امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہے، مگر بعد میں حالات کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے، یہ جو ہے جب واقعہ کربلا ہوا تو اس وقت یہ لشکر ابن سعد میں شامل تھے۔ ناظرین، تقدیر کس طرح بدلتی ہے دیکھیں۔ جب 10 محرم کا دن آیا، امام علیہ السلام صلح کی شرائط بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے لشکر یزید، میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرا قتل بہت بڑا جرم ہے تمہارے لیے، تمہارے ایمان، تمہاری تقدیر کو خراب کر دے گا۔ ناظرین، امام علیہ السلام نے صلح کی شرائط بیان کی، لیکن لشکر ابن سعد نے ان کو ٹھکرا دیا۔ 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا جب انہوں نے ان شرائط کو ٹھکرایا، تو اس وقت موقع یا مرقع دیکھ رہا تھا اور وہ لشکر یزید کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ جس دن شمر ملعون کربلا میں آیا تھا، اس دن جو ہے یہ لشکر یزید کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، اور پھر جو ہے یہ میدان کربلا میں زخمی ہوا۔ ناظرین، یہ شہید نہیں ہوا بلکہ زخمی ہوا، اور ابن سعد ملعون اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اس کے قبیلے کی کافی مقدار کے لوگ لشکر ابن سعد میں شامل تھے، تو انہوں نے اس کو بچا لیا اور پھر اس کو ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو ابن زیاد ملعون نے اس کو زنجیروں میں قید کیا۔ زنجیروں میں قید کرنے کے بعد بحرین، اس وقت کا جو بحرین تھا، ناظرین آج کا بحرین نہیں، آج کا بحرین تو چھوٹا سا ہے، اس زمانے کا بحرین، تو یہ جو بحرین تھا وہاں کا ایک علاقہ ہے زارا، تو ابن زیاد ملعون نے اس کو زنجیروں میں قید کر کے زارا بھیج دیا۔ ناظرین، یہ ابن زیاد ملعون جو تھا، اس کا دستور تھا، جو اس کو کوفہ اور بصرہ کے لوگ پسند نہیں آتے تھے، اس کو نہیں چاہتے تھے، یہ یا ان کا جرم یہ ہوتا تھا کہ وہ امیر المومنین کے عاشق ہیں، محب ہیں، امام علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان میں سے یہ جس کو چاہتا کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو یہ بحرین کے اس علاقے زارا میں بھیج دیتا تھا۔ تو پس اس کو بھی جو ہے زارا بھیج دیا گیا، اور 1 سال بعد یہ زنجیروں میں قید، یہ مرقع وہاں پر جو ہے یہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، آج کا اگر آپ زارا کو دیکھیں کہ یہ کہاں ہے، تو یہ آج کی جو سلطنت عمان ہے، یہ عمان میں زارا آتا ہے، اور اس زارا اس عمان کا حصہ ہے، آج کا جو عمان ہے، اور یہ وہاں پر مدفون ہیں۔ ناظرین، یہ جو شہداء ہیں، یہ قبیلہ بنی اسد کے شہداء تھے۔ جتنا آپ کی خدمت میں میں ابھی تک تذکرہ کیا ہے، یہ بنی اسد کے شہداء کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں میں قبیلہ تمیم کے شہداء کا تذکرہ کروں گا۔ ناظرین، جانتے ہیں کہ قبیلہ تمیم وہ قبیلہ ہے جس سے حضرت حر کا تعلق تھا، تو میں حسب سابق پہلے اس قبیلے کی آپ کو تاریخ بتاؤں گا کہ یہ کس عظمت کا قبیلہ تھا،
کیسی شخصیات اس قبیلے سے گزری، کیسی شخصیات گزری، اور پھر واقعہ کربلا میں اس قبیلے نے اپنے کتنے شہداء پیش کیے، ان کا تذکرہ کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔